بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت پکڑی، موت کے وقت ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ نہ خوف کھو اور نہ غمگین ہو، اور تمہیں بشارت ہو اس جنت کی جس کا تمہارے ساتھ دنیاوی زندگی میں وعدہ کیا جاتا رہا. ہم تمہارے دوست سے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس اخروی زندگی میں تمہارے لیے ہر وہ شے ہے جس کو تمہارا جی چاہے، اور ہر وہ شے ہے جس کا تم مطالبہ کرو. یہ مہمان نوازی ہے بخشنے والے رحم فرمانے والے کی جانب سے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب. قبلہ حضرت صاحب کی ایک لکھی ہوئی نعت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میرا ارمان مدینہ ہے، تیرا ارمان مدینہ ہے، میرا ارمان مدینہ ہے، تیرا ارمان مدینہ ہے، میرا ارمان مدینہ ہے، تیرا ارمان مدینہ ہے. سکون دل مدینہ ہے، سکون دل مدینہ ہے، قرار جاں مدینہ ہے، میرا ارمان مدینہ ہے، تیرا ارمان مدینہ ہے، میرا ارمان ہے، تیرا ارمان مدینہ ہے. امام الانبیاء کے من کو بایا بس یہی قریا، امام
ریا کے مرغوبایا بس یہی قریا اسی خوش قسمتی پر آج اسی خوش قسمتی پر آج تک نظام مدینہ ہے میرا ارمان مدینہ ہے تیرا ارمان مدینہ ہے میرا ارمان مل کے پڑھیے میرا ارمان مدینہ ہے تیرا ارمان نہ ہے میرا ارمان مدینہ ہے تیرا ارمان مدینہ ہے مہکتے لہلاتے ہیں جہاں پر خلد کے باغات مہکتے لہلاتے ہیں جہاں پر خلد کے باغات وہی جانے بہار رش وہی جانے بہار رش کے گلزار مدینہ ہے میرا ارمان مدینہ ہے تیرا ارمان مدینہ ہے میرا ارمان تیرا ارمان مدینہ ہے میرا ارمان مدینہ ہے تیرا ارمان مدینہ ہے ریاض الجنہ سے ہر آن دیتا ہے صدار زمان ریاض الجنہ سے ہر آن دیتا ہے صدار زبان چلے آؤ کہ جنت کی چلے آؤ کہ جنت کی رہے آسان مدینہ ہے میرا ارمان مدینہ ہے تیرا ارمان مدینہ ہے میرا ارمان مدینہ ہے تیرا ارمان مدینہ ہے میرا ارمان تیرا ارمان مدینہ ہے ارے دنیا بلا ہم نے تیرے شہروں سے کیا لینا ارے دنیا بلا ہم نے تیرے شہروں سے کیا لینا ہماری راہ تو تسکین ہماری راہ تو تسکین کا سامان مدینہ ہے ارے دنیا بلا ہم نے تیرے شہروں سے کیا لینا ارے دنیا بلا ہم نے تیرے شہروں سے کیا لینا ہماری راہ تو تسکین ہماری راہ تو تسکین کا سامان مدینہ ہے میرا ارمان مدینہ ہے تیرا ارمان مدینہ ہے میرا ارمان مدینہ ہے تیرا ارمان مدینہ ہے نہ بٹکو درد کے مارو کبھی اس در کبھی اس در نہ بٹکو درد کے مارو کبھی اس در کبھی اس در تمہارے سارے دردوں کا تمہارے سارے دردوں کا فقط درمان مدینہ ہے میرا ارمان مدینہ ہے تیرا ارمان مدینہ ہے میرا ارمان تیرا ارمان مدینہ ہے خوشی سے جھوم اٹھ
اٹھی روح جب میں نے ڈرائیور سے خوشی سے جھوم اٹھی روح جب میں نے ڈرائیور سے کہا کیا یہ مدینہ ہے کہا کیا یہ مدینہ ہے وہ بولا ہاں مدینہ ہے میرا ارمان مدینہ ہے تیرا ارمان مدینہ ہے میرا ارمان مدینہ ہے تیرا ارمان مدینہ ہے۔ اور مکہ سماعت فرمائیے۔ سنا دے کاش دائم کو صبا آ کر یہ خوش خبری سنا دے کاش دائم کو صبا آ کر یہ خوش خبری کیسے ناتے مدینہ سے کیسے ناتے مدینہ سے بڑا شاداں مدینہ ہے میرا ارمان مدینہ ہے تیرا ارمان مدینہ ہے میرا ارمان مدینہ ہے تیرا ارمان مدینہ ہے سکون دل مدینہ ہے سکون دل مدینہ ہے قرار جاں مدینہ ہے میرا ارمان مدینہ ہے تیرا ارمان مدینہ ہے۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا صدق اللہ العظیم۔ ہمارا کچھ اعتباروں سے سلسلہ کلام آخری زندگی کے جو آخری لمحات ہیں انسان کے ان کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ بہرحال اس وقت نے آنا ہے اور ہر ایک پر آنا ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ وقت اچھے طریقے سے آئے، بہتر طریقے سے آئے۔ دونوں منظر اللہ پاک نے بیان فرمائے، برے لوگوں کے منظر بھی بیان فرمائے۔ جو کفار مشرکین ہیں وہ جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ اس منظر کو بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ فرشتے آئے ہوتے ہیں اور مرنے والا کافر اور مشرک اور بے دین اپنے آخری مرحلوں پر ہوتا ہے، تو ملائکہ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اخرجوا انفسکم والملائکۃ باسطوا ایدیہم، ملائکہ جو ہیں وہ اپنے ہاتھ آگے پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، باہر نکلو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں جو ہے وہ ذلت والا عذاب تمہارے لیے مقدر ہو رہا ہے، کیونکہ تم تکبر کیا کرتے تھے اور اللہ کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے اور اللہ کی آیات سے اعراض کیا کرتے تھے۔ تو کفار کی یہی ضرورت ہوتی ہے وَلَا تَرَىٰ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کاش کہ آپ دیکھیں وہ منظر کہ اذ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، جبکہ کافروں کی ملائکہ روح قبض کر رہے ہوتے ہیں، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم، وہ ان کے چہروں پر بھی تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں، وَأَدْبَارَهُم، اور ان کی پیٹھوں پر بھی تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں۔ اور تو یہ منظر ہے برے آدمی کا جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور جو نیک آدمی رخصت ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا مزے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو یہی آیات جو تلاوت کی گئی ہیں ابھی قاری صاحب نے پڑھی ہیں، وہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب نیک لوگ، استقامت والے لوگ، تقوی والے لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو ملائکہ جو ہے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے جو ہے ان کے پاس اتر آتے ہیں
اور ساتھ ان کو کہتے ہیں اللہ تخافو، مت خوف کرو کسی چیز کا، ولا تحزنوا، بالکل غم ہی مت کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور جس جنت کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے خوشخبری ہو کہ وہ ملنے والی ہے اب تمہیں۔ اور ملائکہ ساتھ یہ تسلی بھی دیتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ وہ ایک نئے جہان میں تم جاؤ گے تو بالکل تنہا اور اکیلے ہوگے، نہیں بھائی اکیلے کیوں ہوگے، ہم ہوں گے نا ساتھ۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست تھے حیات دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ رہیں گے، تمہارے ساتھ تعاون کریں گے، ہر مشکل مرحلے میں تم کو نکالنے کی کوشش کریں گے، دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے، آخرت میں بھی تمہارے ساتھی رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور وہاں پر تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تمہارا جی چاہے گا، تمہاری خواہشوں کے مطابق ہر چیز تمہیں میسر ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم طلب کرو گے تمہاری روبرو پیش کر دیا جائے گا۔ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ غفور رحیم کی مہمان نوازی ہوگی تمہارے لیے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ جب دنیا سے نفس مطمئنہ، جو اللہ کے ساتھ اس کا مکمل اطمینان ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے جس کا نفس، تو وہ نفس مطمئنہ جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کو ندا آ رہی ہوتی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک، لوٹ جا، تو نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، راضیۃ مرضیہ، تو وہ اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت کے اندر چلا جا۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اس طرح کی موت آدمی کو آئے، اس طرح نہ آئے کہ ملائکہ جو ہے تھپڑ مار رہے ہوں منہوں پر اور پیٹھوں پر اور جھڑک رہے ہوں اور دمکا رہے ہوں، بلکہ اس طرح خوشخبریوں والی موت ہو، فرشتے آ کے خوشخبریاں دے رہے ہوں۔ تو اس سلسلے میں اعمال صالحہ، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، یہ بہت کارگر ہیں، اور اللہ والوں کے ساتھ وابستگی وہ بڑی کارآمد چیز ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ وابستگی مشکل وقت میں، نزا کے وقت میں بڑی کام آتی ہے۔ اللہ والے بہت با اختیار لوگ ہوتے ہیں، اور وہ اگر پاس ہوں تو ان کی توجہ سے اگر وہ بندے نے دنیا سے رخصت ہونا ہے تو ایمان کے ساتھ رخصت ہوتا ہے، اور اگر نہیں رخصت ہونا ہے تو پھر اس کے بچاؤ کا بھی انتظام ہو جاتا ہے ان کی توجہ سے، ان کے ارادے سے۔ ہمارے حضرت معصوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ماموں جان تھے، نام تو ان کا مولانا فضل حق تھا، لیکن مخدوم جی صاحب کے ساتھ مشہور تھے۔ تو انہوں نے حضرت معصوم کے چونکہ والد بچپن میں وفات پا گئے تھے، تو انہوں نے ایک قسم کی پرورش کی تھی حضرت معصوم کی، اس لیے حضرت معصوم کو ان کا بہت پاس تھا، بہت لحاظ تھا، اور بہت زیادہ احترام تھا حضرت معصوم کی نگاہ میں، بہت خیال رکھا کرتے تھے ان کا۔ ایسا ہوا کہ ان پر حضرت معصوم کے ماموں جان پر، مخدوم جی صاحب پر فالج کا حملہ ہوا۔ فالج کا حملہ بہت شدید قسم کا، وہ اس قسم کا حملہ جس سے آدمی جان بر نہیں ہو سکتا ہے، اس قسم کا حملہ۔ وہ آخری مراحل میں تھے، حضرت معصوم کا پتہ چلا کہ ماموں جان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو وہ جلدی جلدی دوڑتے ہوئے آئے، تو اندر داخل ہوئے جس وقت، حضرت معصوم خود یہ بیان کرتے تھے واقعہ، وہ فرماتے تھے کہ میں جب اندر داخل ہوا تو وہ ماموں جان نے جو ہے وہ ایسے اشارہ کیا کہ بس میں جا رہا ہوں، رخصتی، میں الوداع ہو رہا ہوں دنیا سے۔ تو مجھے ان کے وہ سارے احسانات یاد آئے، تو میں اچانک میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا کہ نہ ماما جی اسی تو ساہ کتنے جاؤں دینے تو آدھے روح نکل دیے بھئی روح ہی دیکھیے مجالے سے نکلے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ میں ان کے اوپر لیٹ گیا، ان کے اوپر لیٹ گیا،
اور وہ میں جس وقت لیٹا تو ان کی روح تقریباً گلے تک پہنچ چکی تھی. روح نکلتی ہے پاؤں کی طرف سے، ادھر سے سسٹم نکلتا ہے، کوئی سسٹم اس طرح سے ہے. روح جو ہے وہ جب نکلتی ہے تو پہلے پاؤں بے حس ہوتے ہیں، پھر اس طرح اوپر چلتا آتا ہے. تو وہ فرماتی ہیں کہ جب میں ان پر لیٹا اس وقت تک ان کی روح جو ہے وہ گلے تک پہنچ آئی تھی. وہ میں نے پھر توجہ کی اور اس توجہ کے ساتھ اس روح کو واپس کھینچا. وہ کھینچتے کھینچتے میں اس کو لے آیا، وہ ان کے پاؤں تک لے آیا اور وہ روح جو ہے وہ پھر ان میں جاری جاری ہو گئی. بابو جان اٹھ کر بیٹھ گئے ٹھیک ٹھاک. تو وہ اس کے بعد فالج کے مریض کب ٹھیک ہوئے ہیں؟ وہ مامو جان حضرت معظم کے جہاں مخدوم جی صاحب شکاری تھے، وہ ایسے ٹھیک ہوئے کہ وہ بعد میں شکار کیا کرتے تھے. وہ بندوق لے کے وہ جنگلوں میں بیابانوں میں شکار کے پیچھے دوڑتے تھے اور پوری طرح سے ارتیابی جس کو کہتے ہیں، کوئی بالکل مطلق کوئی اثر کیونکہ ان کے بازو پر یا کسی شے پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں تھا. تو اب ان کا وقت نہیں تھا اگر تو حضرت معظم پاس چونکہ موجود تھے اس لیے ان کی توجہ سے ان کو روح گویا واپس مل گئی. تو مخدوم جی صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ میری دو زندگیاں ہیں، ایک زندگی میری اللہ کی عطا کردہ تھی وہ تو ختم ہو گئی تھی. تو اب جو ہے پھر یہ قاضی صاحب نے حضرت معظم کو قاضی صاحب کہا کرتے تھے، پھر قاضی صاحب نے وہ روح تو جا رہی تھی، قاضی صاحب نے اس کو دوبارہ جو ہے اپنی جگہ پر بٹھایا ہے. اس لیے یہ میری زندگی اس فالج کے بعد والی زندگی جو ہے یہ قاضی صاحب کا دی ہے. تو بہرحال آخری مراحل میں کوئی طاقتور اللہ والا پاس ہو تو وہ اگر دنیا سے رخصت ہو جائے آدمی تب بھی بڑا کارآمد ہے اس کا ہونا، اور دنیا میں رہ جائے وہ اللہ والا اپنی توجہ سے اس کو دنیا میں رکھ لے تب بھی اچھی زندگی ہوگی، عمدہ زندگی ہوگی. تو اس لیے میں نے عرض کی تھی کہ اللہ والوں کے ساتھ ربط یہ بڑی اہمیت ہے اس کی. اس کے متعدد واقعات بھی آپ کو سنائے تھے. اور دوسری جو بڑی شے ہے اس وقت جو آدمی دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، کارآمد شے جو ہے وہ درود شریف کی کثرت ہے. جو آدمی زندگی میں درود شریف کثرت سے پڑھتا رہے اس کے آخری لمحات ٹھیک ہو جاتے ہیں، خواہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عنایت اس پر ہو جاتی ہے، خصوصی کرم ہو جاتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ بڑے محدث فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج کے لیے گیا، وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ہر وقت درود شریف ہی پڑھتا رہتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا ہے، بس درود شریف مسلسل پڑھتا رہتا ہے. تو میں وہ حیران ہوا تو میں نے اسے کہا بھائی لوگ ادھر کوئی تلاوت کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی مختلف قسم کی عبادات ہوتی ہیں آدمی کرتا ہے، میں تو تجھے جس وقت دیکھتا ہوں تو درود شریف ہی پڑھ رہا ہوتا ہے. اس نے کہا جی آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں سفیان ثوری ہوں، عراق کا ہوں. فرمایا اچھا وہ بڑے امام جو ہیں سفیان ثوری آپ وہی ہیں؟ میں نے کہا ہاں وہی ہوں. تو کہنے لگا کہ آپ نے پوچھا ہے آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کو میں یہ بات بتا دیتا ہوں. ویسے میں یہ عام لوگوں کو بتاتا نہیں ہوں. ہوا اس طرح سے تھا کہ میں اپنے والد کے ساتھ چند سال پہلے حج کے لیے آیا تھا. اس زمانے میں آنا تو ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، لوگ پیدل سفر کرتے تھے، اونٹوں پر سفر کرتے تھے، زمانے لگتے تھے، رات کا بسر کرتے تھے، دن کہیں بسر کرتے تھے اور بڑے مشکل سے وہ سفر طے ہوتے تھے. اس سفر میں ہم آئے، ایک گاؤں میں پہنچا، وہاں قیام کیا، ٹھہرا وہاں پر. والد بھی ساتھ تھا، والد بیمار ہو گیا. تو وہ والد کے علاج معالجے کے لیے کوشش کی، ادھر جو حکیم وغیرہ دستیاب تھے ان سے میں نے کوشش کی. تو علاج معالجہ ہوتا رہا، فائدہ نہ ہوا. والد فوت ہو گئے. والد فوت ہو گیا تو عجیب بات یہ ہوئی کہ والد کا منہ جو ہے وہ کالا سیاہ ہو گیا، بالکل سیاہ کالا.
میں بہت پریشان ہو گیا، سفر کا معاملہ تھا اور لوگ نئے نئے جو بھی آتا اور کالا سیاہ منہ میرے والد کا دیکھتا تو کس کس کو میں بتاتا، اور شرمندگی کے ساتھ میں زمین میں گڑا جا رہا تھا، سخت ذلت اور رسوائی محسوس کر رہا تھا، رو رہا تھا۔ روتے روتے مجھے اونگ سی آ گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑی نورانی شخصیت آئے ہے اور انہوں نے میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے اس پر ہاتھ پھیرا۔ وہ والد کا چہرہ چمکنے دمکنے لگ گیا۔ بس وہ ہاتھ پھیر کے واپس ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی مہربانی فرما کے یہ بتا جائے کہ آپ کون ہیں جس نے اتنی مہربانی فرمائی ہے میرے والد پر؟ انہوں نے کہا میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں، تیرا باپ جو ہے بہت گناہ گار تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ سود خور تھا اور اس کے جرائم بہت تھے، اس وجہ سے اس کا منہ کالا ہو گیا، لیکن اس کی ایک بات تھی کہ یہ مجھ پر درود پڑتا رہتا تھا۔ تو اب جب اس کا آخری مرحلہ آیا تو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کا منہ سیاہ ہو گیا، تو مجھے خیال آیا کہ یہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہے، اس کو اس حال سے دنیا سے نہیں رخصت ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں آیا اور آ کے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا، آپ چہرہ دیکھ۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا وہ چہرہ والد کا چمک رہا تھا، دمک رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے درود شریف کو اپنا وظیفہ، اپنا مستقل معمول بنا لیا ہے۔ میں اور کوئی وظیفہ نہیں کرتا ہوں، میں اور کوئی شے نہیں پڑھتا ہوں، بس درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ تو یہ بہت کارآمد چیز ہے، اس وقت آدمی کے کام آتی ہے۔ تو باقی جو اعمال صالحہ ہیں وہ تو درود شریف جو اعمال صالحہ میں سے ایک ہے، باقی اور بے شمار چیزیں ہیں۔ جہاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجاہدین ہوا کرتے تھے، ان پر کیا کیا انعامات ہوا کرتے تھے، کیا کیا کرم ہوا کرتے تھے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر غسل دیا جاتا ہے، اور مرتا ہے جب آدمی تو اس کی آنکھیں جو ہے کھلی رہ جاتی ہیں، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ وہ پھر حکم ہے کہ ان آنکھوں کو بند کر دیا جائے۔ آنکھیں کھلی کیوں رہ جاتی ہیں؟ یہ بھی ایک عجیب راز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لیلۃ المعراج تشریف لے گئے تو آپ نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک جو سفر تھا یہ براق پر کیا تھا۔ آگے ایک سیڑھی اتری تھی، وہ اس طرح کی سیڑھی جس طرح آج خود چلنے والی سیڑھیاں ہوتی ہیں، ان پر کھڑا ہوتا ہے آدمی اور وہ خود ہی چل کر اوپر چلی جاتی ہیں، اس طرح کی ایک سیڑھی نازل ہوئی تھی۔ اس سیڑھی پر حضور چڑھ کر گئے تھے براق تک۔ براق پر سفر بس اسی مسجد اقصیٰ تک تھا۔ وہ سیڑھی آئی، اس سیڑھی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ کے اوپر گئے۔ تو اب ہم اس سیڑھی کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کس قسم کی سیڑھی ہے، تو البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے، اتنی حسین و جمیل ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اس کی خوبصورتی کو زبان کے ساتھ بیان کر سکے۔ معلوم نہیں کس قدر حسین اور کس قدر چمکدار اور کس طرح سے مزین سیڑھی ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی تھی۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام ہے، آپ کا اکرام ہے آپ پر کہ وہ اس پر آپ سوار ہو کر گئے، لیکن یہ عام مومنوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سیڑھی جو ہے وہ کائنات میں چلتی رہتی ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتی ہے، ہمیں 100 چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ تو وہ ملائکہ جو ہیں وہ جب کسی آدمی کی روح قبض کرتے ہیں تو اس کو جیسی اس کی حیثیت ہوتی ہے، اچھی ہے یا بری ہے، جس طرح بھی ہے، وہ اس کو لپیٹ کے خوبصورت کپڑوں میں اور خوبصورت خوشبودار اور معطر تھیلی میں بند کر کے اس کو مور کر کے اس کو اس سیڑھی پر رکھ دیتے ہیں۔ وہ سیڑھی چل رہی ہوتی ہے، یہ مستقل چل رہی ہوتی ہے، اور ملائکہ جو ہے وہ جہاں اس کو لانا چاہیں وہ کھینچ کر اس کو پاس لے آتے ہیں۔ وہ چلتی رہتی ہے اسی طرح سے، پوری کائنات میں وہ سیڑھی جو ہے وہ متحرک ہے۔
تو جب آدمی مرتا ہے تو وہ ملائکہ جو ہے اس کی روح، آدمی کی روح کو لپیٹ کر اس پر رکھ دیتے ہیں اور روح جا رہی ہوتی ہے۔ یہ مرنے والا جو ہے اس کو بھی اس وقت وہ سیڑھی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ مرنے والا اسے نظر نہیں ہٹا سکتا ہے۔ اس لیے وہ بس اس کی وہ سیڑھی کو دیکھتے دیکھتے اس کی روح جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، وہ سیڑھی کے حسن و جمال میں کھویا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، اس کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے۔ بات ہے اللہ پاک ہم سب کی روحوں کو اس خوبصورت سیڑھی پر چڑھنا نصیب فرمائے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک لگے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے قدموں سے اس پر سوار ہوئے تھے۔ ہماری روحوں کو بھی اللہ پاک ایسا بنائے اور ایسے غلافوں میں لپیٹ کر پاکیزہ ان میں رکھ کے اگر اس سیڑھی پر رکھ دیا جائے اور پھر وہ سیڑھی جو ہے وہ جنت میں ہمیں لے جائے، وہی سیڑھی دوسری سائڈ سے یعنی بائیں طرف سے جو ہے وہ برے لوگوں کے روح بھی چل رہے ہوتے ہیں، وہ برے لوگوں کے جو اوپر وصول کرنے والے سینٹر ہیں وہ وصول کر لی جاتی ہیں، جہاں جہاں وہ جانا ہے ان روحوں نے، سجین میں جانا ہے، علیین میں جانا ہے، کہاں پہنچانا ہے وہ کارکنان قضاء و قدر کو معلوم ہوتی ہے یہ بات۔ تو بہرحال آدمی مر جاتا ہے جب تو اس کی آنکھیں اس طرح کھلی رہ جاتی ہیں، وہ سیڑھی کو دیکھتا رہ جاتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد پھر اگلا مسئلہ غسل کا ہے، نہلایا جاتا ہے آدمی کو۔ نہلانا یہ ضروری ہے، میت کو نہلانا یہ بھی ضروری ہے۔ جب میت دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے نہلانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ میں جب حضرت معصوم کے ساتھ حج کے لیے گیا تھا تو ہم جس بلڈنگ میں وہاں کی عام پذیر تھے، وہاں پنجاب کی طرف سے آئے ہوئے کچھ لوگ تھے، ان کا کوئی آدمی جو ہے فوت ہو گیا تھا، تو حضرت معصوم نے فرمایا کہ میں نہ یہ مسافر نے کہتے نہ عربی بھی نہیں آتی اتے انہاں نال کچھ کر اتے پتہ تیرا کر کہ بھئی کتنے میت کس طرح مارنا ہے، کہ کرنا ہے، کتنے جنازہ، تو بالکل ہی ایک نئے آدمی کے لیے تو بالکل ہی عجیب سی بات ہوتی ہے۔ تو میں بھی اس وقت اتنا کوئی میچور یا بڑا نہیں تھا، بہرحال پتہ سرا کیا ادھر ادھر سے تو معلوم ہوا کہ وہ نہلانے کا تو سرکاری انتظام ہے، وہاں نہلانے کی جگہ ہے، تو وہاں پر جا کے میت کو نہلایا جاتا ہے۔ تو پھر مل ملا کے ہم لے کر گئے اس کو وہاں نہلانے کے لیے، تو وہ پہلی دفعہ وہ نہلانے کا منظر میں نے دیکھا کہ وہ چونکہ بے شمار مردے ہوتے ہیں تو وہ بڑے آرام سے تو غسل دیا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے وہ یہ طریقہ کار ہے کہ وہ بڑا سارا ایک شیخ جیسا ہوتا ہے، بڑا سارا ٹب نما سا، اس میں میت کو رکھتے ہیں اور اوپر سے وہ 3 ٹوٹیاں کھولتے ہیں، اس میں سرو ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ ہاتھ پر دستانے مطلب ان کے چڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ بلتے ہیں اور پھر نیچے سے اس کو خالی کر دیتے ہیں۔ 1 منٹ نہیں لگتا ہے میت کے نرام مدر میت کے لیے کیا کیا کچھ کرتے ہیں، 1 منٹ میں وہ اس کو تیار کر کے کفن میں لپاٹ کے تو اسٹریچر پر رکھ دیتے ہیں۔ بہت تیز کوئک سروس، کیونکہ پیچھے اور جو لائن لگی ہوتی ہے تو وہ اتنا وقت نہیں ہوتا ان کے پاس کے لمبے چوڑے۔ تو بہرحال میت کا غسل جو ہے یہ ایک لازمی چیز ہے، اور کچھ ایسے اللہ والے بھی ہوئے ہیں کہ جن کو آدمیوں کی بجائے فرشتوں نے غسل دیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ، وہ غسیل الملائکہ کہلاتے ہیں۔ غسیل الملائکہ یعنی وہ شخص جس کو فرشتوں نے غسل دیا۔ ان کا واقعہ مورخین نے اس طرح لکھا ہے کہ وہ جنگ میں، یہی غزوہ احد میں وہ شہید ہو گئے، لیکن بعد میں جب ان کی وہ میتیں تلاش کی جا رہی تھی شہداء کی تدفین کے لیے،
تو عام طور پر شہداء کو غسل تو نہیں دیے جاتے ہیں، شہداء اسی طرح ہی دفن کر دیے جاتے ہیں خون کے ساتھ. ان کا میت نہ ملی اور سب کی میتیں مل گئیں، لیکن حضرت حنظلہ کی میت نہ ملی. اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو ہنس پڑے، مسکرائے اور فرمایا کہ حنظلہ کو ادھر اوپر فرشتے جو ہیں وہ چاندی کے برتنوں میں غسل دے رہے ہیں. چاندی کے برتنوں میں حنظلہ کو غسل دیا جا رہا ہے. بہرحال پھر وہ حنظلہ غسل ملائکہ نے دیا، پھر تدفین کا کیا ہوا اس کی کوئی معلوم نہیں بات ہے، لیکن بہرحال غسل ان کو فرشتوں نے جا کر دیا. اور ان کو غسل دینے کی ضرورت کیا پڑی؟ شہداء کو تو عام طور پر غسل نہیں دیا جاتا ہے، اور جتنے میت تھے وہاں پر شہداء احد کے وہ ویسے ہی دفن کیے گئے تھے، تو ان کے لیے غسل کا اتنے اہتمام کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی. تو مورخین نے لکھا ہے کہ ہوا اس طرح سے تھا کہ ان کی جو ہے وہ اگلے روز شادی ہوئی تھی. حنظلہ کی اگلے روز ہی شادی ہوئی تھی، ایک دن پہلے. وہ رات جو ہے ان کی شب زفاف تھی، وہ انہوں نے دلہن کے ساتھ گزاری تھی، اور صبح ان پر غسل واجب تھا. غسل واجب تھا تو ابھی انہوں نے غسل نہیں کیا تھا کہ ادھر سے آواز آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے جا رہے ہیں، اور جو جانے والے ہیں ان کے ساتھ تیار ہوں. احد کے میدان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. بس انہوں نے جو ہی یہ کانوں میں آواز پڑی اور یہ کہ میدان کارزار سجنے والا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چلے گئے ہیں، ان کو اپنا وہ غسل کی غسل یاد ہی نہ رہا. یہ انہوں نے ایک دم چلاگ لگائی اور کپڑے پہنے اور زرہ وغیرہ باندھی اور تلوار لے کے چلے گئے اور وہاں پر شہید ہو گئے. وہاں پر شہید ہو گئے، لیکن غسل واجب تھا، غسل نہیں کیا تھا، اس لیے انسانوں کی بجائے فرشتوں نے ان کو اوپر جا کے غسل دیا. تو دوستو یہ مرحلے ہیں آخری زندگی کے. اچھے مرحلے ہوں تو وہ اس درجے کے اچھے ہو جاتے ہیں کہ فرشتے ان کو غسل دیتے ہیں اور فرشتے ان کو نہلاتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جایا کرتے تھے تو پھر ان کا واپس آنے کو جی نہیں چاہا کرتا تھا. ان میں سے ایک عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. وہ آئے اور انہوں نے اپنی بیٹوں کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، یہ میرے بیٹے جو ہیں یہ عجیب ہیں، یہ خود تو جہاد میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور مجھے نہیں شامل ہونے دیتے ہیں. تو یہ لنگڑے تھے، عمرو بن جموح لنگڑے تھے، ایک ٹانگ نہیں تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم لنگڑے ہو اور اللہ پاک نے کہا ہے کہ معذور، لنگڑا، اندھا اور اس طرح کے معذور جو ہیں بیمار، ان پر کوئی گرے پابندی نہیں ہے کہ خواہ مخواہ وہ جہاد میں شامل ہوں. تو تیرے بیٹے اگر تجھ کو نہیں جانے دیتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے کہ تو معذور ہے اور مستثنا ہے جہاد میں حاضری سے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مستثنا تو ہوں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ اپنی اس لنگڑی ٹانگ کے ساتھ میں جنت الفردوس کو روندنا چاہتا ہوں. یہ بھی عجیب شوق ہے. میں اپنی اس منڈی ٹنگا نال اتنے جا کے دیکھو تو اپنی ٹنگا تل اس کو اپنی ٹانگ کے نیچے روندنا چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جذبہ دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے جانے دو، اس کو کیوں روکتے ہو. وہ چلے گئے اور جاتے ہوئے یہ دعا کی کہ باری تعالیٰ لا ترجعنی الی بیتی، باری تعالیٰ مجھے اس گھر اپنے گھر کی طرف واپس مجھے نہ مت لوٹا. تو وہاں گئے، وہاں جا کر شہید ہو گئے. اور وہاں پھر وہ جو کچھ لاشیں جو ہیں مقتولین کے کچھ بدن وہ مدینے منتقل کیے جا رہے تھے، جن کے پاس وسائل تھے مدینے میں. ان کی کا بھی میت بھی رکھی گئی اونٹ پر اور اس اونٹ کو اٹھایا گیا. اس اونٹ کا عجیب تماشا تھا کہ وہ اس کو مدینے کی طرف کرو تو نہیں جاتا تھا، ادھر نہیں چلتا تھا، کسی اور پر اس کا منہ کرو تو ادھر چلنے لگ پڑتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سے پوچھا گیا جی کہ یہ عجیب معاملہ ہے، اونٹ کو مدینے کی طرف چلاتے ہیں، لاش رکھ کے ہمارے میرے جموں کی تو اونٹ نہیں جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ کہا جی ہاں دعا تو کی تھی کہ باری تعالیٰ تو مجھے میرے گھر کو دوبارہ نہ لوٹانا۔ تو فرمایا کہ حضور نے کہ بس اس کی دعا قبول ہو گئی ہے، اب اونٹ نہیں جائے گا، اس کو یہیں پر دفن کر دیا جائے۔ اور پھر چونکہ ان کی ایک خواہش تھی کہ بھئی میں جنت کو اپنے اس لنگڑی ٹانگ کے ساتھ روندوں، تو یہ بھی کتنے مزے کی بات ہے، کیا کمال کے خوش نصیب لوگ تھے، ان کی خواہش پوری بھی ہو جاتی تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رأیت یطؤ بعرجتہ الجنہ، میں نے اس کو دیکھا ہے وہ اپنی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت کو روند رہا ہے، وہاں پھر رہا ہے اسی طریقے سے۔ تو یہ جو اچھے انجام ہوتے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں، مجھے اور آپ کو اچھا خاتمہ ایمان کا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی مصطفیٰ رحمت بدامہ کے طفیل، حضرت صدیق و علی قدر سلمہ کے طفیل، قاسم و جعفر جناب بایزید و بوالحسن، بو علی و شیخ یوسف شاہ حمدہ کے طفیل، عبد خالق عارف و محمود پیشہ علی، شیخ سما سی و میرے بز میرے فا کے طفیل، شاہ بہاؤدین علاؤدین چرخی کے طفیل، پھر عبید اللہ شاہ ایرار ذیشاں کے طفیل، شیخ زائد اور درویش محمد خواجگی، باقی باللہ شیخ احمد میرے تابہ کے طفیل، حضرت معصوم سیف الدین علی مرتبہ، سید نور محمد جان جانا کے طفیل، شاہ عبداللہ شاہ بوسعید احمد سعید، پھر جناب دوست کنداری عثمان کے طفیل، پھر سراج الدین احمد خان قیوم زمان، شیخ صدر الدین آقا غوث دوران کے طفیل، جان دو عالم کے منظور نظر سیرت نگار، مرشدی دائم مدیر جامع رفاع کے طفیل، دو جہاں کی نعمتیں دے ہر مصیبت سے بچا، نقش بندی اولیاء کے جود و فیضاں کے طفیل۔ اللہم آمین۔ اللہ پاک ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، منظور فرمائے، جو باتیں کی ہیں ان پر عمل کرنے کی اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، حاضرین کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل میں شمولیت کے لیے جو لوگ قریب سے یا دور سے آئے ہیں اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اور آدمی کی کچھ مرادیں ہوتی ہیں، کچھ مشکلات ہوتی ہیں، کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، اللہ پاک سب کی مرادیں پوری کر سکتا ہے، سب کی مشکلات دور فرما سکتا ہے۔ تو باری تعالیٰ سب کی مرادیں پوری فرما دیجئے، سب کی جولیاں دامن امید بھر دیجئے، اور سب کی مشکلات اور پریشانیاں دنیا کی اور آخرت کی دور فرما دیجئے۔
باری تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، نیک اعمال کی، صالح اعمال کی، نیک اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائیے، اور نیک لوگوں کے ساتھ وابستگی بھی نصیب فرمائیے۔ نیک اعمال کرتے ہوئے اور نیک لوگوں کا دامن ہاتھ میں لیے ہوئے ہم دنیا سے رخصت ہوں رب العالمین، آپ کی عنایت شامل حال ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم شامل حال ہو، اور ہماری دنیا سے رخصتی جو ہے عزت کے ساتھ ہو، آسائش کے ساتھ ہو، اگلے جہان کی بھی ساری آسائشیں اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ ہمارے جو اکابر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو کشادہ اور منور فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔